ہم اہل سنت والجماعت احناف کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ نہیں، امام کے پیچھے 113 صورتیں تو نہیں پڑھنی چاہیے، ہاں البتہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں 114 صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہ پڑھیں، اور وہ کیا کہتا ہے نہیں 113 تو نہ پڑھے لیکن ایک صورت کو پڑھ لیں۔ ہماری دلیل تو قرآن ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب امام قرآن پڑھے تو تم سنا کرو، امام قرآن پڑھے تو تم سنا کرو، اور یہ تو ہوگا فجر مغرب عشاء میں، اور جب امام قرآن پڑھے تو میں امام کی آواز ہی نہیں، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا وانصتوا، اب تم سن تو نہیں سکتے لیکن چپ اب بھی رہا کرو۔ صاحب مدارک نے لکھا ہے نمازیں دو قسم کی ہیں، نمبر 1 جہری اور نمبر 2 سری۔ جہری آواز نمازوں میں امام کی قرات سنائی دیتی ہے، اس میں حکم ہے استمعوا لا، سنا کرو، اور سری نمازوں میں امام کی آواز سنائی نہیں دیتی، اب سن نہیں سکتے لیکن چپ اب بھی رہنا ہے۔ جیسے امام جمعہ کے دن خطبہ پڑھے تو جن کو امام کی آواز آتی ہے وہ امام کی بات سنتے رہیں اور بولے بھی نہ، اور جن تک امام کی آواز نہیں جاتی وہ بولتے رہیں یا چپ رہیں۔ آپ انہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے سنیں، وہاں تو آواز جا ہی نہیں رہی نا، تو جہاں تک خطبے کی آواز جاتی ہے ان کے ذمے سننا ہے، اور جہاں تک آواز نہیں جاتی وہ سن تو نہیں سکتے لیکن ان کے ذمے چپ رہنا ہے۔ جہری نماز میں آپ نے سننا ہے، اور سری نماز میں سری میں سن نہیں سکتے لیکن چپ اب بھی رہنا ہے۔ دیکھو کتنی مضبوط دلیل ہماری قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اس سے زیادہ مضبوط دلیل آپ کیا پیش کریں گے؟